أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ایک نہ ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم بھی کرتی رہے اور برائی سے بھی روکتی رہے اور اللہ پر ایمان بھی لائے. خیر کا حکم کرنا اور برائی بے حیائی نافرمانیوں سے روکنا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی یہی ہے، بلغوا انی ولو آیا، میرا ایک حکم بھی تمہارے علم میں اگر ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ نہ ہو کہ بس خود سن لو اور خود عمل کر لو اور وہ آگے نہ پہنچے. اور الحمدللہ اس امت نے اس کام کو سنبھالا، جس کے نتیجے میں آج 15ویں صدی میں بھی اللہ نے ہمیں دین کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان میں سے جو اہل کتاب ہیں وہ ایمان لاتے تو ان کے حق میں یہ بھی بہتر تھا. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں. انہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ان کی طرف سے ہونے والی جو پریشانیاں ہیں اس پر اللہ رب العزت تسلی ارشاد فرما رہے ہیں، لن یضروکم الا اذی. مسلمانوں آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے سوائے تھوڑی بہت اذیت کے. اپنی مکاری، عیاری اور سازشوں کے ذریعے تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکنے میں کامیاب ہوں تو ہوں، ورنہ یہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتے. کیوں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر سامنے آئیں گے، کبھی میدان لگ گیا تو یہ پیٹھ دے کر یوں بھاگیں گے کہ ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی. یہ سامنا نہیں کر سکتے، ان میں یہ ہمت نہیں ہے. البتہ سازشوں کے ذریعے، اپنی مکاریوں اور ہیلہ بازیوں کے ذریعے کوئی مسلمانوں کو نقصان دے سکنے میں شاید کچھ کامیاب ہو جائے. ثم لا ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں ہوں گے یہود و نصارہ، بالخصوص یہود اس کا ہدف ہے. یہ یہود جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یہ ذلیل و رسوا رہیں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے کچھ پہلے سے لے کر موجودہ اسرائیل کے بننے تک یہ ہمیشہ ذلیل رہے، ان کو پنپنے کی جگہ کہیں نہیں تھی۔ یہ اپنے آپ کو یہود کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے خوف زدہ ہوتے تھے، دنیا کے مختلف کونوں خدروں میں چھپے رہتے تھے اور اپنی ذلت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے تھے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ اگر ذلت سے کبھی بچ گئے اور انہیں کبھی برتری مل گئی تو دو وجوہات سے یہودی پنپنے میں کامیاب ہوں گے، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ کر یا پھر لوگوں کی رسی کو پکڑ کر۔ اب اللہ کی رسی کو پکڑ کر کا کیا معنی؟ یعنی یا تو یہ اپنی اس کتاب جو اللہ نے ان کے پیغمبر پر نازل فرمائی تورات پر کچھ صحیح عمل کر لیں، تو قرآن پر عمل کر لیں تو شاید یہ ذلت اور مسکنت سے بچ جائے، یا پھر کچھ دنیا کے لوگ اور دنیا کی کچھ طاقتیں ان کی پشت پناہی پر آ جائیں تو شاید یہ ذلت سے بچ جائیں۔ موجودہ زمانے میں یہودی جو اپنی اسٹیٹ بنائے بیٹھے ہیں، یہ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا تھا۔ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے۔ اس سے نکلنے کی ان کے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو یہ اللہ کی رسی کو تھام لیں یا لوگوں کے درپردہ لوگ ان کی پشت پناہی کریں، کوئی حکومتیں، کوئی ادارے، کوئی قوم، تو تب جا کر شاید یہ کچھ برتری کی زندگی گزار سکے، ورنہ ان کے نصیب میں ذلت ہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا اس پر گواہ ہے کہ اگر دنیا کے وہ بڑے ممالک جنہوں نے یہودیوں کو عرب کے سینے پر لا کر آباد کر دیا ہے، اور ہمارا بیت المقدس جو مسلمانوں کا ابتدا میں قبلہ اول رہا ہے، اس پر ان کو قابض کر دیا ہے، لکھوکھاں فلسطینی مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور اتنی ہی کو انہوں نے در بدر کر دیا۔ جن مردوں کو، جن خاندانوں کو یہ قتل کرتے ہیں، ان کے چھوٹے بچوں کو یہ اور عیسائی لے جاتے ہیں، انہیں عیسائی اور یہودی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے، اور حکومتیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے طور پر جو بنی ہوئی ہیں وہ ان کی پشت پناہی پر ہیں۔ آج ان سے امریکہ، فرانس، برطانیہ اور یہ لوگ اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو شاید یہ اس طرح ہمیں ذلیل نہ کر سکیں۔ ہماری آپس کی کیا حالت ہے اہل اسلام کی کہ ہم اپنی تمام تر طاقتیں اور توانائیاں ایک دوسرے پر صرف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح طور پر پہلے سے ہی ارشاد فرما دی تھی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر مسکینی ہے۔ مسکینی ایک تو حقیقتاً غربت، ویسے بھی یہ بڑے چال باز اور چکر باز ہیں، اپنے آپ کو بڑا مسکین ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مظلوم اور سیدھا سادہ ظاہر کرتے ہیں، بڑا کھرا اور سچا سچا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں۔ ذالک بانہم، ان پر ذلت کیوں مسلط کر دی گئی؟ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تکفیر بآیات اللہ کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے ذلت مسلط کر دی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق طور پر، انہوں نے قتل کیا پہلے انبیاء کو۔ اب یہ انبیاء کے جو ورثاء ہیں علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک بڑی سازش کے تحت یہ علماء کی قاتل جماعت ہے، یہود جو ہے۔ ہر وہ عالم دین جو کسی طرح بھی دین کی خدمت میں پیش ہوگا، آگے بڑھے گا، ان کی نظروں میں وہ کھٹکتا ہے۔
مختلف ہیلے بازیوں سے یہ ان کو قتل کرا دیتے ہیں۔ انبیاء کی قاتل جماعت ہے، مذہب ہے، لوگ ہیں، اور اب یہ علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمان ہیں اور حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ کتنی ان کی بد خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناجائز قتل کیا انہوں نے، اللہ کے نافرمان ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، خدا کی رسی کو توڑنے والے ہیں۔ ہم کئی ہفتوں سے ان کی بدعہدیوں کا تذکرہ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف سازشیں، کبھی لفظی سازشیں، الفاظ ایسے بولنے جن الفاظوں میں توہین کا پہلو بھی نکلے، ایسا انداز اپنانا جو منافقت پر مبنی ہو، یہ ساری خباثتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے، لیسوا سواء، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، من اہل الکتاب، ان عیسائیوں اور یہودیوں میں، امت قائمت، ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، سیدھے راہ پر قائم ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، راتوں کو بھی، دن کو تلاوت کرنا سمجھ آتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی رہتے ہیں۔ یہ وہ یہود و نصارہ کے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور یہ آج تک مسلمان ہوتے رہے۔ تو ان میں وہ لوگ بھی جو مسلمان ہوئے، جن کو اللہ نے یہ خیر نصیب فرمائی، اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ یہ وہ صحابی رسول تھے، ان کی شادی ہوئی، یہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے اور صبح ہی آواز لگ گئی کہ احد کے لیے تیاری کرو اور چلو، اب رکنا نہیں ہے، اللہ کے نبی نکل چکے ہیں۔ تو یہ اسی حالت جنابت میں چل پڑے۔ وہاں گئے تو میدان جہاد میں ان کو شہادت کا درجہ ملا۔ جب ان کو ڈھونڈا گیا جنگ کے ختم ہونے کے بعد، نہ زندوں میں، نہ شہیدوں میں، نہ زخمیوں میں، تو یہ گمان لاحق ہوا کہ کہیں اس کو کافر پکڑ کے ساتھ نہ لے گئے ہوں اور غلام نہ بنا لیا ہو۔ فتح کی دلیل تین طرح سے ہوتی ہے، یا تو جس قوم پر فتح حاصل ہوئی ہے اس کے مردوں کو غلام بنا لے، یا یہ ہے کہ ان کے علاقے پر مستقل قابض ہو جائیں اور اپنا کوئی نمائندہ گورنر بٹھا کے ان پر اپنی قانون سازی کریں، قانون لاگو کر دیں اور ان سے جزیہ وزیہ وصول کریں، ٹیکس، علاقے پر قبضہ ہو جائے، آدمی قیدی بن جائیں، یا مال غنیمت حاصل کر لیں۔ مکہ کے کفار جب احد میں مسلمانوں کو خاصا پریشان کر کے اور شہید کر کے مدینہ سے واپس مکہ گئے اور انہوں نے وہاں جا کے جشن کا انتظام کرنا چاہا کہ ہم مسلمانوں سے جیت آئے ہیں، ہمیں فتح ہوئی ہے۔ جو ماہرین جنگجو تھے، بزرگ بڑے ان کے تجربہ کار، انہوں نے کہا تم کیسے جیت؟ مسلمانوں کو 70 مسلمان شہید کر دیے، اتنے زخمی کر دیے، ہم تو جیت آئے ہیں۔ تو ان جنگجو ماہرین نے کہا کہ جیتنے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، یا تو تم کچھ مدینے کے لوگوں کو ساتھ قیدی بنا کر آتے اور ہم دنیا کو دکھا دیتے، یہ دیکھو یہ ہے وہ قیدی، جس طرح پچھلے دنوں انڈیا کے کچھ پائلٹ پکڑے، اگرچہ کسی حکمت کی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے ان کو رکھ نہیں سکے، واپس کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرے، وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کرے،
وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی عجیب ذہنیت تھی کہ بھی اس قیدی کو دنیا کو دکھایا، البتہ پھر واپس کر دیا۔ چلو یہ حکمتیں ہوں گی کوئی، تو یا تو انہوں نے کہا کوئی قیدی پیش کرے، اگر قیدی تمہارے پاس نہیں ہے تو علاقے پہ تم قابض ہو گئے ہو، وہاں اپنا کوئی عامل بٹھا کے آئے ہو، گورنر جو وہاں کی حکومت کو سنبھال لے۔ کہتے ہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ چلو مال غنیمت پیش کر دو، تم نے ان کا کوئی اسلحہ، کوئی گھوڑا، کوئی خیمہ، کوئی سامان، وہ بھاگ گئے ہوں ڈر کی وجہ سے اور تم نے وہ سامان سمیٹ لیا ہو۔ تو اہل مکہ کہنے لگے وہ بھی نہیں ہے۔ تو جو ان کے بڑے جنگجو تھے انہوں نے کہا یوں تو کہو ہم بدر کا بدلہ لے کر آئے ہیں، یوں کہو مسلمانوں کا نقصان کر آئے ہیں، فتح نہ کہو، کیونکہ فتح کی کوئی علامت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کر رہا تھا، وہ غسیل الملائکہ کا لقب ان کو انہوں نے پایا۔ جب انہیں تلاش کیا گیا تو وہ نہ زندوں میں، نہ شہیدوں میں، نہ زخمیوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو ڈھونڈو۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جناب جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی میت جو ہے، جسد خاکی جو ہے، یہ یہاں دور جھاڑیوں میں ہے، وہ وہاں سے اٹھا لو۔ بھی یہ وہاں تک کیسے پہنچ گئے لڑتے لڑتے؟ تو جناب جبریل امین نے بتایا کہ یہ گھر سے آئے تھے، حالت جنابت میں تھے اور ان کو غسل کی ضرورت تھی، آپ کا حکم سن کر یہ فوراً آ گئے۔ اب میتوں کی تدفین ہونی تھی، شہیدوں کو غسل نہ دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو یقیناً یہ بغیر غسل دیے دفنا دیے جاتے، تو یہ حالت جنابت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں آسمان پر لے آؤ اور انہیں غسل دو۔ اللہ نے انہیں جنت کے پانی سے غسل دلوا دیا ہے۔ یہ وہ غسیل الملائکہ، یہ بھی یہودی تھے، اس کے والد بھی، ان کے والد بھی یہودی تھے۔ ان کو اللہ نے اسلام کی نعمت نصیب فرمائی۔ باپ کو نا غالباً ان کا نام عامر آتا ہے، عامر۔ یہ مسلمان ہوئے اور سچے سچے مسلمان۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ سارے ایک جیسے نہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑی سرعت، بڑی جلدی دکھاتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں کوئی حکم ملتا ہے نیکی کے کام کا، یہ اس میں پھر تساہل نہیں کرتے، فوراً اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اہل ایمان کی بھی تعریف کی ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، بات کو ختم کرنے لگے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، جو بھی خیر کا کام وہ کریں گے یہ انہیں بتا دیں، اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ بھلائی کا کوئی بھی وہ کام کرے اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کی پرہیزگاری، تقوی، للہیت، اس کو ضائع نہیں کریں گے، بے قدری نہیں ہوگی، اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ درس جو تھا آیت نمبر 112، 13، 14 اور 15، ان 4 آیتوں پر مشتمل تھا۔